السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم پھر سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ سوالات جو آپ کے ہم تک پہنچے ہیں، آج انہی کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہمارا یہ مشغلہ ہے اللہ تعالی اس کو قبول فرمائے، صحیح کہنے کی اور صحیح طریقے سے سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلی جو کمنٹ ہے وہ ہے قاسم خان کی۔ یہ پوچھتے ہیں کہ سوتیلے بیٹے اور سوتیلے پوتے سے پردہ ہے یا نہیں؟ دیکھیے، سوتیلے بیٹے اور سوتیلے پوتے وغیرہ جو ہیں، اگر یہ ایک ہی باپ سے ہیں، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کی دو بیویاں ہیں، ایک بیوی سے بھی اس کے بچے ہیں اور دوسری بیوی سے بھی اس کے بچے ہیں، تو یہ آپس میں جو ہیں بچے ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں، اور اس بیوی کے بچے اس بیوی کے لیے اور اس بیوی کے بچے اس بیوی کے لیے بھی آپس میں محرم ہیں۔ یہ تب ہے جب کہ ان سارے بچوں کا باپ یہی ایک شخص ہو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک بیوی سے تو اس کے بچے ہیں، لیکن دوسری بیوی سے جو بچے ہیں وہ اس کے نہیں ہیں بلکہ پہلے کسی شوہر کے ہیں، تو پھر یہ غیر محرم ہو جائیں گے۔ تو اگر ان سب کا باپ جو ہے وہ ایک ہی ہے اور یہ آپس میں، تو پھر یہ ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں۔ لیکن اگر باپ ان کا کوئی دوسرا نکل آتا ہے، یا پہلے سے یعنی کہ کوئی ان کا جو ہے شوہر تھا، پھر اس نے چھوڑ دی تھی، پھر یہ اپنے بچوں کو لے کر کے کسی دوسرے کے پاس آ گئی ہیں، تو یہ دوسری بیوی کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے پھر یہ محرم نہیں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلا کمنٹ ہے منت منشی۔ یہ پوچھتے ہیں کہ مشکات نام کی کیا میننگ ہے؟ مشکات کہتے ہیں شمعدان کو، چراغ دان کو، جہاں چراغ رکھا جاتا ہے تو اس کو مشکات کہتے ہیں۔ یہ نام اچھا ہے، رکھ سکتے ہیں۔ رخسانہ سید، میرے لیے بھی دعا کرنا، نارمل ڈیلیوری ہو جائے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپریشن سے آپ کی حفاظت فرمائیں، نارمل ڈیلیوری ہو، اور جو وظیفہ ہم نے نارمل ڈیلیوری سے متعلق بتا رکھا ہے، آپ اس ویڈیو کو بھی آپ جا کر کے دیکھ لیں، ہمارے چینل پر پڑی ہوئی ہے۔ عظیم قریشی، منقع کو کب کھانا ہے، صبح یا شام؟ دیکھیے، منقع کھانے کے بہت فائدے ہیں، بڑے فائدے ہیں۔ منقع ہمیں استعمال کرنی چاہیے۔ اب چاہے جس ٹائم استعمال کر لیں، صبح میں کر لیں، شام میں کر لیں، یا دونوں ٹائم کر لیں، آپ منقع کو جس وقت بھی آپ استعمال کریں گے اسی وقت یہ آپ کو فائدہ دے گی، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو صبح میں 8-10 دانے کھا لیں، شام میں 8-10 دانے کھا لیں، تو جس وقت بھی آپ کو بہتر لگا آپ اس وقت استعمال کر لیں، لیکن استعمال کریں، یہ ایک اچھی چیز ہے، منقع کھانی چاہیے۔ راقب خان، کسی پہ جادو کروایا ہے یا نہیں، یہ کیسے معلوم کریں؟ ان چکروں میں بالکل نہ پڑیں کہ بھئی جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ہاں، یہ پوچھیں کہ بھئی اگر کوئی جادو کرا دے یا کرانا چاہ رہا ہو تو ہم اپنی حفاظت کیسے کریں، یہ اچھا ہے۔ دیکھیے، 2 صورتیں ہیں قرآن کریم کے آخر میں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ میں ان دونوں صورتوں کو آپ 2-3 مرتبہ پڑھیں۔ صبح میں بھی آپ 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، پھونک مار لیں۔ شام میں بھی سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھ کر کے دم کر کے اپنے اوپر دم کر لیں اور پھونک مار لیں۔ کسی بھی طرح کا کوئی جادو کرانا چاہ رہا ہو، کیسا بھی آپ کے اوپر اثر کرانا چاہتا ہو، کوئی اثر آپ پر اثر انداز نہیں ہوگا، آپ اس سے محفوظ رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو آپ نے انہی 2 صورتوں کے ذریعے سے جو ہے اپنے جادو کو ختم کیا تھا، اور اسی وقت یہ 2 صورتیں نازل بھی ہوئی تھیں۔ تو اس سے بڑھ کر وظیفہ اور عمل اور جادو کی کاٹ اور اثرات کو ختم کرنے کا ذریعہ اور وظیفہ کوئی اور نہیں ہے، کسی کے چکر میں بالکل نہ پڑیں۔ آپ صرف یہ 2 صورتیں آخر کی جو ہیں 3 مرتبہ صبح میں پڑھ کے دم کر لیں، 3 مرتبہ سونے سے پہلے رات میں دم کر لیں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ امرین بیگم، نرینہ اولاد کے لیے دعا میں خیال رکھیں۔ بالکل دل سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا سا خوبصورت سا بیٹا عطا کرے، اور ہر نماز کے بعد رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس آیت کو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا جو ارادہ ہے اور آپ کی جو چاہت ہے وہ بہت جلد پوری ہو جائے گی۔ مہردین بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سید مقصود علی، میں انجیر کو زیتون میں بھگو کر کھا رہا ہوں، میرے چہرے پر پمپل نکل آ رہے ہیں، کیا کروں؟
دیکھیے اگر آپ کے چہرے پر پمپلس نکل رہے ہیں، دانے نکل رہے ہیں، تو آپ زیتون کا استعمال بند کر دیں، انجیر کھائیں صرف، اس سے آپ کا پیٹ درست رہے گا۔ جب پیٹ درست رہے گا تو پھر آپ کے دانے وغیرہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ عام طور سے جو چہرے پر دانے نکلتے ہیں نا، وہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے نکلتے ہیں، قبض کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ تو آپ صرف انجیر استعمال کریں، زیتون کا استعمال فی الحال بند کر دیں، پھر بعد میں استعمال کر لینا۔ امیر صدیقی، میرے لیے دعا کریں، میری 2 بیٹی ہے، اب اللہ پاک ہم کو بیٹا بھی دے دے۔ دل سے دعا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے، اور جو وظیفہ ہم نے بتایا ہے وہ وظیفہ بھی آپ کر لیں۔ محمد کیف، دعا بتائیے جس سے کہ شادی آسانی سے ہو جائے اور رکاوٹ ختم ہو جائے۔ بہت بڑھیا بات ہے بھائی، شادی واقعی وقت پر کر لینی چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ تو شادی کے لیے ہم آپ کو ایک وظیفہ بتاتے ہیں، بہت اچھا وظیفہ ہے، آپ اس کو پابندی سے کیجئے۔ ایک تو آپ ہر نماز کے بعد میں اللہ سے دل سے دعا کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ میں سونے سے پہلے رات میں 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف جو بھی آپ کو یاد ہو وہی درود شریف 7 مرتبہ پڑھیں۔ پھر 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح 100 مرتبہ یا لطیف اس کی پڑھیں، اور 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح یا جامعو اس کی پڑھیں، یا لطیف یا جامعو۔ تو 100 مرتبہ یا لطیف اور 100 ہی مرتبہ یا جامعو، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد میں 7 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں۔ تو 7 مرتبہ شروع میں درود شریف، پھر یا لطیف یا جامعو کی ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے 7 مرتبہ درود شریف، اور پھر آپ سو جائیں اور اللہ سے دعا کریں اور سو جائیں کہ اللہ مجھے اچھا سا رشتہ عطا فرما، اچھے سے گھر میں شادی عطا فرما۔ تو دعا کرنے کے بعد سو جائیں، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دنوں کے اندر جو آپ کی یہ دقت دور ہو جائے گی اور آپ کی شادی آسانی سے ہو جائے گی۔ اگلی کمنٹ ہے محمد سلیم ڈیگرس مہاراشٹر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، علقمہ صحابی کا نام ہے تو کیا لڑکی کا نام بھی علقمہ رکھ سکتے ہیں؟ اور اگر کسی نے رکھ لیا ہے تو کیا اس کو بدلنا یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائیں۔ یقیناً علقمہ نام صحابی کا نام ہے، اور یہ لڑکے کا نام ہی رکھا جاتا ہے، لڑکی کا نام علقمہ نہیں ہے۔ آپ نے رکھ لیا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو بدل لیں، ورنہ آگے چل کے پھر لوگ آپ سے کہتے رہیں گے کہ بھئی یہ تو لڑکے کا نام ہے، آپ نے لڑکی کا کیوں رکھ لیا؟ آپ جواب دیتے دیتے تھک جائیں گے، اس لیے آپ اس نام کو بدل لیں۔ احد خان، جناب میں نے خواب میں دیکھا کہ باتھ روم میں پانی کی بالٹی میں ہرے رنگ کا پتلا سا سانپ تھا، اس کو میں نے مار دیا لیکن وہ پھر سے زندہ ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے سانپ کو خواب میں دیکھنا کا اکثر بیشتر مطلب جو نکلتا ہے وہ دشمن سے نکلتا ہے، یعنی سانپ کو جس حالت میں آپ دیکھتے ہیں گویا کہ آپ اپنے دشمن کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ سانپ کو خواب میں مار دیتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ دشمن سے جیت جائیں گے۔ آپ کو خواب میں سانپ تکلیف پہنچاتا ہے تو مطلب نکلتا ہے کہ دشمن سے نقصان پہنچے گا، یعنی جیسی بھی ایکٹیویٹی سانپ کے ساتھ میں خواب میں ہوتی ہے اس کا مطلب دشمن ہی نکلتا ہے۔ لیکن ان چکروں میں زیادہ نہ پڑیں، خواب کچھ بھی نظر آ سکتا ہے، کیسا بھی نظر آ سکتا ہے، اور خواب تو نظر آتے ہی رہتے ہیں، زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، آپ ٹینشن لے رہے ہیں، تو پھر آپ اپنی جان و مال کا صدقہ نکال دیں، 150 روپے کسی غریب کو دے دیں یا مسجد مدرسے میں دے دیں۔ بھرت پور چتوان انٹیریئر، خواب میں سانپ کا سر کچلنا کیسا ہوتا ہے پلیز بتا دیجئے گا، ہم بہت ڈرے ہوئے ہیں۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کچل دیا، مار دیا۔ ابھی بتایا ہے کہ سانپ دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے دشمن، تو چونکہ سانپ کو آپ نے مار دیا ہے، کچل دیا ہے، تو گویا کہ آپ اپنے دشمن سے جیت جائیں گے، آپ کا دشمن آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ باقی پھر بھی اپنی جان و مال کا صدقہ نکال دیں۔ ثنا خان، دعا کیجئے میری بھی اچھے گھر میں شادی ہو جائے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا سا رشتہ عطا فرمائے اور اچھے سے گھر میں آپ کی شادی ہو جائے، دیندار گھرانہ آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے،
اور جو وظیفہ میں نے ابھی بتایا ہے وہ وظیفہ بھی آپ کر لیں، یعنی کہ سونے سے پہلے 7 مرتبہ درود شریف اور ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یا لطیفو یا جامعوں کی تسبیح 100 مرتبہ، اور اس کے بعد 7 مرتبہ درود شریف، اور پھر اللہ سے دعا کریں اور پھر سو جائیں۔ محمد شہریاب شوندتی میرٹھی، ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ مفتی تبریز عالم صاحب، شکریہ، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا محمد شہریاب صاحب۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے اس کام کو قبول فرما لے اور ریاکاری سے اور دکھاوے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فہیم ملک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میرا نام شہباز ہے، میں بجنور سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ حج کی نیت سے 1، 2 یا اس سے زیادہ روپے جمع کر سکتے ہیں روزانہ یا نہیں؟ اگر کبھی کبھی کوئی دن چھوٹ جائے تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ پلیز بتا دیجئے حضرت۔ دیکھیے، روپے جمع کرنا 1، 2 دن یا آپ جو ہے ایک نظام بنا رہے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اس میں غیر حاضری بھی ہو جاتی ہے اگر، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک بات ذہن نشی کریں، اگر آپ کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ آپ آسانی سے حج کر سکتے ہیں، بیوی کا، بچوں کا، گھر کا خرچہ نکال کے آپ سفر کا خرچ اٹھا سکتے ہیں، حج آسانی سے کر سکتے ہیں، اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے، تو پھر اس طرح پیسے جمع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ پر حج فرض ہو چکا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن آپ کی تمنا ہے کہ میں حج کروں، میں اللہ کا گھر دیکھوں، میں رسول اللہ کا روضہ دیکھوں، تو یہ بہت اچھی تمنا ہے، بہت اچھا ارادہ ہے، بہت اچھا جذبہ ہے، لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کیا کریں؟ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ تھوڑی تھوڑی سیونگ کر لوں کہ وقت آئے گا کہ میرے پاس کافی پیسے جمع ہو جائیں گے تو پھر میں آسانی سے حج کر لوں گا، تو بہت اچھی بات ہے، بالکل آپ اس طرح سے سیونگ کر سکتے ہیں، بلکہ کرنی چاہیے۔ اس طرح سے دین کے کاموں کے لیے ہمیں کچھ اپنے پیسے الگ رکھنے چاہیے کسی کام کی نیت سے، تاکہ وہ ایک وقت آئے وہ پیسے جو ہیں ہمارے پاس جمع ہو جائیں، پھر ہم اس کام کو آسانی سے انجام دے سکیں۔ تو اس طریقے سے جو آپ جمع کر رہے ہیں اور آپ کے پاس اتنا پیسہ فی الحال نہیں ہے کہ آپ آسانی سے حج کر سکیں، تو بالکل جمع کیجئے، اور اس میں اگر ناغہ ہو جاتی ہے جمع کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، یہ تو اپنا ایک نظام ہے، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، اپنے نظام کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، آپ جس طریقے سے چاہیں جمع کر لیں، لیکن یہ دھیان رہے کہ جب بھی آپ کے پاس میں اتنا پیسہ ہو جائے گا کہ آپ آسانی سے حج کر سکیں اور حج کا خرچ برداشت کر سکیں، تو پھر آپ پر حج فرض ہو جائے گا، پھر ان سیونگز کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ محمد عارف رضا، السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے کچھ مختلف سانپ دیکھے اپنے گھر، 4 یا 5، اور سانپ نے میری والدہ کو کاٹ لیا، تو میں نے اس سانپ کو مارا اور ساتھ میں سارے سانپ کو میں نے قید کر لیا، پھر اپنے گھر پر ہی اپنی والدہ کا ٹریٹمنٹ کروا رہا ہوں، میں بہت پریشان ہوں اس خواب سے، آپ پلیز اس کی تعبیر بتائیے۔ تعبیر آسان ہے، جو اب سے پہلے بھی میں نے بتائی ہے کہ خواب میں جو ہے سانپ کو دیکھنے کا مطلب دشمن کا دیکھنا ہے، اور پھر سانپ کا آپ کی والدہ کو کاٹ لینا مطلب آپ کے والدہ کو جو ہے دشمن سے کچھ نقصان پہنچ سکتا ہے، اور پھر آپ نے اس کو مار بھی دیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور سانپ کو قید بھی کر لیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دشمن آپ کو نقصان پہنچانا تو چاہیں گے، لیکن آپ اپنی حفاظت کر لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ان چکروں میں زیادہ نہ پڑیں، خواب وغیرہ نظر آ ہی جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ پریشان ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ بھئی پتہ نہیں کیا ہوگا، تو آپ اپنی جان مال کا صدقہ نکال دیں، پابندی سے نماز ادا کرتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ صبح میں جو ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، شام میں سونے سے پہلے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، کسی بھی طرح کے شر و فتنے سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے، اور پھر آپ کی ہر طرح سے دشمن سے بھی ویسے بھی ہر طرح سے حفاظت ہوگی۔ تو یہ چند سوالات تھے اور چند کمنٹس تھی جو آپ کے ہم تک پہنچی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائیں، اور کوئی جواب اگر غلط ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کسی طرح کی کوئی کمنٹ ہے، یعنی کہ کسی طرح کا کوئی سوال ہے، آپ لکھ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، نیچے ریڈ
کلر کا ایک بٹن ہے جس پر لکھا ہوا ہے سبسکرائب، تو آپ اس پر انگلی لگا دیجئے، آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔